السلام علیکم بیوٹیفل پیپل. آج کی ویڈیو میں بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ ایک ایسا انسان ہے جو ایسی خوش فہمی میں پڑا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑا روسٹر ہے, بہت اکسایا, گالیاں دی, بہت باتیں کی کیونکہ فیمس ہونا چاہتا ہے کہ شام ادریس کا ریئیکشن ہے. بیٹا ریئیکشن تو تجھے آج ملے گا لیکن ایسا ملے گا کہ جب اب تو لاہور کی اسٹریٹس میں پھرے گا نا تو لوگ تجھے جوتے اور ڈنڈے ماریں گے. پھر نہ بولی شام ادریس نے مجھے فیمس کر دیا ہے. اور ہاں, اس ویڈیو پہ میں تیری طرح 6-7 ایڈ نہیں لگاؤں گا کیونکہ الحمدللہ میں پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں تیری طرح. تو بھی پاکستانی ہے اور میں بھی پاکستانی ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ماں اور بہن کی کیا عزت ہوتی ہے, تو ماں اور بہن پر مت جایا کر. اور ہاں, گالیاں ہم سب دے سکتے ہیں یاد رکھ, لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں تمیز سکھائی ہے. ویسے کتوں کی کمی نہیں ہے میرے پاس. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آخر ڈکی کی شام سے کیا دشمنی ہے, شام سے اتنا کیوں جلتا ہے کہ ہر وقت شام کے بارے میں کہتا رہتا ہے نا, اسکیم ابلیس, شام ابلیس, استغفر اللہ ابلیس. ادریس ہمارے پروفٹ کا نام تھا اور ابلیس شیطان. شرم کر بطخ, شرم کر. سب سے پہلے اس نے میرے اوپر ایک روسٹ بنایا. یہ جو شام ادریس ہے نا, پہلے یہ بندہ وائنز بناتا تھا لیکن اب وائنز نہیں, صرف چٹیاں بناتا ہے. جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو میں نے اسے میسج کیا, اس نے میری میسج کا کوئی رپلائی نہیں دیا. پھر میں نے فیس بک کو کانٹیکٹ کر کے اس کی وہ ویڈیو اتار دی کیونکہ اس ویڈیو میں اس نے بہت گالیاں اور بہت گندی باتیں کی تھی. نہیں مطلب اب تو اپنا سلنسر کے اندر ڈالے گا یار. جیسے ہی اس کی یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی اس کے بعد اس کا مجھے میسج آیا. ہاں میں مانتا ہوں جب اس نے میرے میسج کا کوئی رپلائی نہیں دیا تھا تو میں نے بھی اس کے میسج کا کوئی رپلائی نہیں دیا. بس غصے میں آ کر ٹویٹر پہ گالیاں لکھنا شروع ہو گیا, اپنے فیس بک پہ میرے اوپر میمز بنانا شروع ہو گیا, یہاں تک کہ ٹویٹر پہ میرے ساتھ فیک دوستی بھی کرنے کی کوشش کی. اپنے فیس بک کے پیج پہ اتنی گندی چیزیں اس نے لکھی ہیں اور فیس بک نے جب اسے بین کیا ہے اس کے بعد ہر جگہ پر گالیاں لکھتا گیا, میمز بناتا گیا, یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی کہ شام نے مجھے بین کر دیا, سب کچھ لکھتا گیا لیکن میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. اتنا جلا یہ بندہ, اس کے بعد اس نے یہ ویڈیو بنا دی. You think you're the bomb, yeah? سب کچھ فیم اور پیسے کے لیے 6-7 ایڈ لگا رہا ہے ویڈیو پہ. اس کے بعد اس کا سوشل بلیڈ دیکھ لو, سارے سبسکرائبر ویڈیو بنانے کے بعد آئے ہیں اور ابھی بھی یہ بولے کہ میں نے فیم اور پیسے کے لیے نہیں کیا تو اس پہ تھوکو. میں تو کینیڈا رہ کر پاکستان کو پیار دکھاتا ہوں, تو پاکستان میں رہ کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو گالیاں دیتا ہے. بھول گیا فیصلہ آباد کے بارے میں کیا بولا تھا؟ آئی فون ہے اس لیے آئی فون ہی لینا. تو پھر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پنڈ میں نہیں بیٹھے ہوتے فیصل آباد والی سائڈ پہ. اب بولے گا اٹ واز اے جوک, اٹ واز اے جوک. پھر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پنڈ میں نہیں بیٹھے ہوتے فیصل آباد والی سائڈ پہ. اتنا گرا ہوا انسان ہے, کہتا ہے میں نے تیری بہن کا نام نہیں لیا. یہ ٹویٹس دیکھیں اس کی, پڑھیں اس ٹویٹس کو, آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کتنا بڑا فیک انسان ہے. اسی لیے بار بار یہ ڈرتا ہے, کہتا ہے کہ شام کو فیک بولو تاکہ ڈکی کو کوئی فیک نہ بولے. یہ بندہ اتنا فیک ہے, میں آپ کو اس کی فیک پرینک دکھاتا ہوں. یہ پرینک ذرا غور سے دیکھیں. ہیلو جی کون؟ آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ یعنی کہ وہ فینز ریڈی تھے, ڈکی کی کال آئی اور ان کا ریئیکشن بھی آ گیا پرفیکٹ ٹائمنگ پہ. اس بندے کو اتنے لوگوں نے ایکسپوز کیا ہے. نہیں سوری, وہ اصل میں نا میرے نمبر ڈیلیٹ ہو گئے تھے. اچھا, یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں. اب آگے سے جو لڑکی ہے وہ بھی جناب جی نہیں جی مجھے نہیں پتا جی, خود کے فیک. لیکن یہ فوراً ان سے دوستی کر لیتا ہے تاکہ اور ایکسپوز ویڈیوز نہ بنائے. کہتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ایک جھوٹ ہے. چلو میں تمہیں اپنے ایکسیڈنٹ کی آفیشیل رپورٹ دکھاتا ہوں, یہ بھی جھوٹ. اس کے بعد میرے ایکسیڈنٹ میں جو پیچھے گاڑیاں لگی تھی وہ بھی جھوٹ. اور یار میں ڈیلی ولاگر ہوں, پچھلے 400 دن سے روز کیمرہ اٹھا رہا ہوں. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا واقعی میں مانتا ہوں پاگلوں والا کام میں نے کیا ہے, میں نے کیمرہ اٹھایا اور ریکارڈنگ کی ہے. لیکن 400 دن سے جو بندہ روز کیمرہ ایسے 4-5 گھنٹے اٹھائے, جب اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو وہ اپنا کیمرہ نکالے گا تو تھوڑا کنفیوز نہیں ہوگا, ریکارڈنگ تو ہو جائے گی نا. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. اتنا بڑا یہ فیک انسان ہے کہ فراگی کی ایک ٹویٹ جو فراگی نے کسی بھی پاکستانی کے بارے میں نہیں بولی تھی بلکہ اس کے بارے میں بولی تھی. اس نے کہا تھا ٹائنی پاکستانی یوٹیوبر. میں آپ لوگوں کو یہ ٹویٹ پڑھ کے سناتی ہوں. You know what's even funnier? These little 20-year-olds don't have the guts to say this shit. They try to tweet on their tiny pages to our faces. اس میں نے لکھا ہوا ہے tiny YouTubers or tiny people. You know what that means? Tiny اس کا مطلب یہ نہیں ہے نمبرز کے حساب سے, اس کے حساب سے تو میں بھی tiny ہوں. میرے 400,000 بھی نہیں ہے.
میں ٹائنی آپ کے برین کو کہہ رہی ہوں جس کی سوچ ٹائنی ہوتی ہے. سیکنڈ آف آل ہٹس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ وہ ویڈیوز بناتا ہے دیٹس اے لٹل ہٹ. میں نے لٹل ہٹس پورے پاکستان کو نہیں کہا. اللہ کی قسم دیٹ واز فار دیٹ انڈیویجول جس نے وہ گندی ٹویٹ لکھی تھی. اس کو میں نے کہا کاش میں اس کو اپنے چھوٹے سے کمرے سے نکال کے اس کو دکھا سکوں کہ پاکستانی کرتے کیا ہیں. یہ جان بوجھ کر اس ٹویٹ کو پورے پاکستان کے بارے میں بنا رہا ہے تاکہ سمپتھی مل جائے, ویوز مل جائیں, لیکن پاکستان میں بیٹھ کر پاکستانیوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا ہے تو پھر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پنڈ میں نہیں بیٹھے ہوتے فیصل آباد والی سائڈ پہ. میں پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان کے لیے وہ کام کر رہا ہوں جو میں کیمرے پہ نہیں دکھانا چاہتا کبھی بھی, کیونکہ پھر تو بولے گا کہ شو آف ہے. لیکن ہاں میں تجھے چھوٹا سا پریویو دکھا دیتا ہوں. اسے دیکھ کر مختلف شخصیات غریب بچوں کی مدد کے لیے میدان میں آ گئیں. انہی افراد میں سوشل میڈیا کی معروف شخصیت شام ادریس بھی ہیں جو کینیڈا سے خصوصی طور پر لاہور پہنچے اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کی بھرپور مدد کا اعلان کیا. پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن اور یہ ان کے بیسکلی ریپرزینیٹیوز ہیں. ہم لوگ اسی پہ کام کر رہے ہیں ابھی. وی وانٹ ٹو برنگ اے چینج فار دی کڈز ان پاکستان. پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن اور شام ادریس کے درمیان ایک MOU پر بھی دستخط کیے گئے جس کے تحت شام ادریس لاہور میں امراض قلب میں مبتلا بچوں کے دل کے مفت آپریشن کے لیے اسپتال بنانے میں بھی مدد کریں گے. اور فضل الدین سے تو اتنا جلتا ہے, لیکن میں کیا کروں. فضل الدین کی ایک ویڈیو تیرے پورے کریئر کے ویوز سے زیادہ ہے. ایک ویڈیو ٹرینڈنگ پہ گئی تو کتنا غرور ہے تجھے بیٹا. فضل الدین کی ہر ویڈیو ٹرینڈنگ پہ ہوتی ہے. پسینہ آ رہا ہے, یہ لے ٹیشو لے لے. کہتا ہے کہ سب لوگ فضل الدین کو ہیٹ کرتے ہیں. چل مان لیا ہیٹ کرتے ہیں, اسی لیے 25 ملین ویوز بھی آ رہے ہیں. لیکن یہ ہیٹرز اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. یار یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے. پھر سب کو بولو فضل الدین بنا لے. کہتا ہے میں ڈرامہ کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, کلک بیٹ کرتا ہوں. یار میں مانتا ہوں میں ڈیلی ولاگر ہوں. ہم ہر ٹائٹل کو اوور ایگزیجوریٹ کرتے ہیں. کون سا ڈیلی ولاگر نہیں کرتا؟ لوگن پال, جیک پال, جس کے ویوز آتے ہوں. یعنی کہ وہ گورے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو فالو کرو گے, لیکن ہم دیسی ہیں, اگر ہم کریں تو ہم برے. میں یوٹیوب کی میٹنگز میں جاتا ہوں نا تو مجھے کہتے ہیں پاکستانی یوٹیوبر, اور میں پراؤڈ سے کہتا ہوں ہاں میں ہوں. تو کیا کر رہا ہے؟ ہاں تو اتنا فیک بندہ ہے کہ خود فیک گندے ٹائٹل گندی پکچرز لگاتا ہے. یہ اتنا فیک بندہ ہے, خود مانتا ہے, اپنے ہی ٹویٹر پہ خود مانتا ہے کہ میں نے واقعی یہ فیک ٹائٹل لگایا ہے, فیک پکچر یوز کی ہے اس لڑکی کی کیونکہ یہ گوری ہے. یہ لڑکی اس ویڈیو میں ہے بھی نہیں, لیکن میں نے یوز کی ہے تاکہ میرے ویوز بڑھے. خود مان رہا ہے. اس سے بڑا فیک بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اتنا بیوقوف اور ڈفر انسان میں نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا. کہتا ہے شام پہلے کہتا تھا ٹیننگ کرتا ہے, اب کہتا ہے سورج میں جاتا ہے. تو کیا کالج میں فیل ہو گیا ہے؟ وہ ہاں نہیں تو کالج میں تو فیل ہو گیا. ویسے بھی ایک سبجیکٹ میں ارم ہوں. لیکن یہ کیا بات تو نے کی ہے؟ تو ٹیننگ کیسے ہوتی ہے؟ سورج سے ہی ہوتی ہے نا. اگر میں نے بولا میں ٹیننگ کراتا تھا پھر بعد میں نے بولا میں سورج میں جاتا تھا تو بات تو وہی ہوئی نا. سورج ہی تو ٹیننگ کرتا ہے. کہتا ہے میں ٹیکے لگاتا تھا. کیوں؟ تیری فیملی ڈاکٹر ہے, تیرے گھر ہی آ کے لگاتا تھا, تجھے کیسے پتا ہے؟ یہ بندہ رسپیکٹ حجاب کی بات کرتا ہے, کیمرے پہ بیٹھ کے کسی اور لڑکی کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے. اور آپ لوگ اس بندے کو سپورٹ کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کو اس بندے کی اصلیت پتا چل گئی ہے. اب پتا چلا ہے یہ کس قسم کا انسان ہے, کس قسم کا جھوٹا فیک انسان ہے, اور آپ اس بندے کو سپورٹ کر رہے تھے. فنش ا مسلم ڈے آیا تھا, کہتا ہے کہ تو نے اس کے بارے میں ویڈیو کیوں بنائی. میں نے تو اس ویڈیو کو مانیٹائز بھی نہیں کیا تھا, یعنی کہ $1 میں نے یوٹیوب سے نہیں بنایا. اس کے بعد میں نے ویڈیو ٹرینڈ بھی کی ٹویٹر پہ. کون سے پیسے مجھے ٹویٹر سے مل رہے ہیں؟ اس کے بعد میں نے اسلام کے لیے کتنے سارے ایکسپیریمنٹس کیے, ویڈیوز بنائی. یہاں تک کہ پاکستان آ کر میں نے اویئرنیس کی ویڈیوز بنائی. ماشاءاللہ چاچا تسانی سوچ طریقہ کار تاکہ بڑا امپریس ہویا. شرم کر یار. ہاں, اور اس کا ساتھ دینے والے یہ جو اور یوٹیوبرز بن رہے ہیں, کھجلی جلن تو ہو رہی ہوگی نا. اس وقت یہ بندہ جب مجھے ملا تھا تو مجھے کہتا ہے شام بھائی کینیڈین ویزا دلا دو. یار میرے فیکٹری کھولی ہوئی ہے, تجھے کینیڈین ویزا دلا دو. اگر نہیں دلا سکا تو جلن کی ہو رہی ہے. اس کی بات سچ ہے. ہمیں آرگنائزرز نے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرایا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا ہی شو تھا. جب میں پاکستان آنے والا تھا تو میں نے آرگنائزرز کو بولا دیکھو پاکستان کے لوکل ٹیلنٹ کو بلاؤ اور شو بناتے ہیں جس کے اندر سب کو چانس ملے. اور میں نے تیرے ساتھ پنگڑا ڈالا, تیرے ساتھ کھانا کھایا.
کتنے افسوس کی بات ہے، یعنی کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اور ہاں، اس نے یہ بھی بات کی تھی نا کہ شام فیک پرینکس کرتا ہے، اس کے سارے پرینکس فیک ہوتے ہیں، نادر بھائی ریئل پرینکس کرتے ہیں۔ یار نادر بھائی کی کتنی ویڈیوز کے اندر کیمرہ کبھی سامنے ہوتا ہے، کیمرہ کبھی چھپا ہوتا ہے، میری ویڈیوز میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جی اگر کیمرہ سامنے ہونے سے ہمیشہ ویڈیو فیک ہو جائے پھر تو نادر بھائی کی ساری ویڈیوز فیک ہے۔ کامنٹس بلاک کرتا ہے شام، ہاں میں کامنٹس بلاک کرتا ہوں اور کروں گا بھی، کیونکہ یہ میرا چینل ہے۔ اگر تم لوگ یہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہو تو ویڈیو دیکھو، لیکن اگر تم لوگ یہاں پر آتے ہو کیونکہ ڈکی نے تمہیں بولا ہے یا کسی اور نے بولا ہے کہ شام کی ویڈیو پہ جا کر عجیب عجیب باتیں لکھو، تو میں نہیں چاہتا تم یہاں پر آؤ۔ یہ فیملی انٹرٹینمنٹ چینل ہے، ویسے ڈکی نے خود ہی کہا تھا یہ فیملی انٹرٹینمنٹ چینل ہے۔ ہاں اس طرح نہیں ہے کہ میں کوئی فیملی فرینڈلی ہو رہا ہوں، شام ادریس نہیں بننے جا رہا میں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی ماما کو کہو کہ بھائی اما آ جائیں، بھائی ڈکی بھائی کی ویڈیو آ گئی، پاپا ابھی آ جائیں، بھائی ادھر بیٹھ جائیں۔ ڈکی تو کیا کہتا ہے میں پاکستان آؤں گا تو لوگ جوتے ماریں گے؟ جب میں پاکستان آیا تھا نا، لوگوں نے مجھے اتنا پیار دکھایا تھا، اتنا پیار دکھایا تھا، اور آپ فینس جانتے ہو میں جس انسان سے ملا تھا نا، میں نے پیار دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ میں نے کبھی ایٹیٹیوڈ دکھایا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر انسان اوپر جانے والا جو ہوتا ہے نا وہ فینس کی وجہ سے ہوتا ہے، وداؤٹ فینس آپ زیرو ہوتے ہو، اسی لیے میں اپنے فینس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کر رہا ہے 6 7 ایڈز لگا رہا ہے تاکہ بار بار وہ ایڈز دیکھے، تیری پوری ویڈیو بھی نہ دیکھ سکے۔ کہتا ہے کہ شام ادریس لوگوں کی کاپی کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ویڈیو آن ٹاپ آف ویڈیو دکھاتا ہوں جو اوریجنل کانٹینٹ ہے، میں نے خود بنایا ہے زیرو سے۔ ہاں میں مانتا ہوں اگر کبھی کوئی انسپائرڈ آئیڈیا آ گیا تو وہ بھی میں نے بنائی ہے، لیکن 80 to 85% سب کچھ میرا اپنا ہے۔ اور ہاں فضل الدین سے اسی لیے تو یہ اتنا جلتا ہے کیونکہ فضل الدین ہے ہی اوریجنل کانٹینٹ۔ اس بندے نے بار بار ٹویٹر پہ کیسے کیسے نام ڈالے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس پوری ویڈیو میں نے اس کو ایک گالی نہیں دی۔ بیٹا اگر تجھے گالیاں آتی ہیں نا تو تو 20 سال کا منا ہے، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے تمیز سکھائی ہے، کیونکہ ہم جہاں پر جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ دس از اے ریئل پاکستانی۔ میرے پاکستانی اور انڈین بہن بھائیوں، یہ میں ویڈیو بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے بنانی پڑی، کیونکہ وہ کہاوت ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس بندے کی وہی اگزامپل ہے۔ یہ بندہ اتنا فیک ہے، اتنا جھوٹا ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے، اور کیمرے کے سامنے آ کے اپنے آپ کو بڑا انوسینٹ بنا رہا تھا اور ہم سب کو برا بنا رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے، لیکن میں پاکستانی ہوں۔ اب آپ کو پتا چلا ہے پاکستان کے لیے کون کام کر رہا ہے، باہر بیٹھ کر بھی کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی جڑیں کون کاٹ رہا ہے۔ تو آج ہم اسے دکھاتے ہیں کہ #ٹائنی یوٹیوبر کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانی یوٹیوبرز ٹائنی ہوتے ہیں، بلکہ #ٹائنی یوٹیوبر کا مطلب ہے کہ تیری سوچ چھوٹی ہے، تیری سوچ چھوٹی ہے، نمبر نہیں بیٹا، تیری سوچ چھوٹی ہے۔ تو اب 2 ہیشٹیگ ہم اسے دکھاتے ہیں، #ٹائنی یوٹیوبر، #پاکستانی اسٹینڈ یونائٹڈ۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ دیں، ہر تھمز اپ پہ یہ ایک نیا ایڈ لگائے گا، جتنے آپ لوگ تھمز اپ دیتے جائیں گے یہ اپنی ویڈیوز پہ ایڈ لگاتا جائے گا۔ تو بیٹا ایڈ لگاؤ، پیسے بناؤ، 6 10 15 12۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انگلش میں نہیں ہوگی، آج کی ویڈیو اردو میں ہوگی۔ آج کی ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے جو اس شخص کو فالو کر رہے ہیں جو شخص لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لوگوں کی ماں بہن کو گالیاں دیتا ہے، ٹویٹس اپنی گندی گندی لکھ کے ڈیلیٹ کر دیتا ہے بعد میں، اور ثابت کرتا ہے کہ باقی سارے غلط ہیں، شام ادریس اور فراگی غلط ہیں، لیکن میں ٹھیک ہوں، میں سب سے اچھا انسان ہوں، میں بیسٹ یوٹیوبر ہوں، ہمیں ٹائنی یوٹیوبرز کہتی ہے۔ well میں آپ کو آج ساری کہانی سناتی ہوں کہ آج کیا ہوا، کیونکہ ہر سٹوری کی 2 سائڈز ہوتی ہیں۔ کچھ مہینے پہلے ایک انسان ہے، اس کا نام ہے سعد الرحمان۔ پہلے تو آپ کا نام اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا نام ڈکی بھائی بنا لیا اور اپنے بھائی بنا لیا تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں، لیکن آپ نے کوئی عزت والے کام کیے نہیں ہے زندگی میں۔ آپ کی ساری ویڈیوز جو ہے ایک نہ ایک انسان کو گالی دے رہی ہوتی ہیں یا دوسرے انسان کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں۔ آج تک آپ نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی جس میں آپ نے کسی کی عزت کی ہو، لیکن اب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جس میں میں آپ کو تم نہیں کہہ رہی، آپ کہہ رہی ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ نے دوسروں کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ اس انسان نے کچھ مہینے پہلے بنائی تھی ویڈیو کال شام ادریس روسٹ۔ اس ویڈیو میں اس نے ڈی ورڈ بھی یوز کیا تھا،
BC بھی یوز کیا تھا, MC بھی یوز کیا تھا. شام کو بولا تھا کہ تم اپنی بہن کو بیچتے ہو ویوز کے لیے. شام نے صرف آج تک 4 یا 5 ویڈیوز بنائی ہیں جس میں ان کی بہن ہے, لیکن ان ویڈیوز میں یا تو مذاق چل رہا ہے یا تو بہن ساتھ ہے. کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کسی کو کہ تم اپنی بہن کو ویوز کے لیے بیچتے ہو؟ میں آپ کو یہاں پہ ابھی ایک ٹویٹ دکھاتی ہوں, یہاں پہ ہوگی, جو سعد نے ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر دی تھوڑی دیر کے بعد تاکہ وہ انوسنٹ لگے, لیکن باقی سارے جو یوٹیوبرز ہیں یا اوپر ہو یا نیچے ہو وہ سارے برے لگے اور وہ ٹھیک لگے. پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ ٹویٹس پہ ٹویٹس کرتا گیا, گندی ٹویٹس کرتا گیا. وہ بھی میں یہاں پہ ڈالتی ہوں. آپ تو پاکستانی ہو, آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. اور اس طرح کے اس نے لفظ یوز کیے ہیں جو اگر یہ لفظ جا کے اپنی ماں بہن کو بولے تو ان کو کیا لگے گا. پھر کچھ دن پہلے اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے, The Hidden Truth About Sham Idrees and Froggy. Well, what's the hidden truth, bro? Respect حجاب کہا ہے تم نے. جو انسان کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کے لکھتا ہے You saw your sister for views, جو BC لکھتا ہے, MC لکھتا ہے, جو D word بولتا ہے. Do you know what the D word means? اپنے باپ کو یہ جا کے کہہ سکتے ہو لفظ, یا اپنی ماں کے سامنے, یا اپنی بہن کو کہہ سکتے ہو. کوئی انگلی بھی اٹھائے تمہاری بہن کی طرف, تم کیا کرو گے؟ یہی انسان چھپ چھپ کے اپنے گھر میں ویڈیوز بناتا ہے. ہم تو کھلے عام ویڈیو بناتے ہیں اور ہماری ویڈیوز میں کوئی ایسا گندا کام نہیں ہو رہا ہوتا, اسپیشلی ان مائی ویڈیوز. سو ڈونٹ ٹیل می ٹو ریسپیکٹ حجاب. آپ نے بولا ہوا ہے کہ تم ڈس ٹریکس بناتی ہو, اس میں تم نے ڈانس کیا, اس میں یہ کیا. کس طرح کا ڈانس کیا؟ تم کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کے نکی مناج کو دیکھ رہے ہوتے ہو, بالی ووڈ موویز چل رہی ہوتی ہیں جس میں لوگوں نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگ وہ دیکھ لیتے ہو, دیٹس حلال. لیکن ایک لڑکی جو ہے پاکستانی جسٹ لائک یو, اس کو تم ڈیگریڈ کر رہے ہو because she's wearing a hijab and she did something for fun. وہ میں نے جو بنایا تھا I accept. That's not something that Islam tells you to do. ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں, لیکن میں نے گالی نہیں دی کسی کی ماں کو یا کسی کی بہن کو. میری بہن یا ماں نے یا شام کی بہن اور ماں نے تمہیں ایسا کیا بولا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ تم اپنی بہن کو بیچتے ہو, یا تمہاری ماں یہ ہے, تمہارا باپ یہ ہے. ہمارے باپ اور ماں نے تمہیں کیا بولا ہے؟ ہاں, تم بتا سکتے ہو کہ ہمارے ماں یا باپ نے تمہیں کیا بولا ہے؟ آج تک تم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی, میں نے ڈس ٹریک بنا لیا, لیکن وہ ڈس ٹریک میں نے 6 یا 7 مہینے پہلے بنایا. تمہیں اتنا ٹائم لگا ویڈیو بنانے پہ؟ کیوں بنائی تم نے ویڈیو؟ اس میں 5 ایڈز لگائی ہوئی ہیں, پیسے بنا رہے ہو, اور پھر کہتے ہو I do it for entertainment purposes. That's what سعد الرحمان means. اللہ کا نام ہے تمہارا, تو ایٹ لیسٹ اتنی تو تمہیں غیرت ہونی چاہیے کہ تم لوگوں کی ماں اور بہن کو گالیاں نکالتے ہو, پھر کہتے ہو ریسپیکٹ حجاب. #respect حجاب تم نے شروع کیا ہوا ہے, اور جو سارے لوگ اس کو فالو کر کے نیچے آ کے کامنٹس کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, I don't care if you're 10 or 20 or 100, آپ لوگوں کی ماں اور بہن نہیں ہے گھر میں. You guys be like, oh تم صرف ماں اور بہن کے بارے میں بات کرتے ہو. Yes, اب میں صرف ماں اور بہن کے بارے میں بات کروں گی, کیونکہ یہ جو انسان ہے مسٹر سعد الرحمان, اس نے ماں اور بہن کو ہی گالی دی تھی. پھر اس کی کوئی اور گندی ٹویٹس آئی تھی, وہ بھی میں بھی انسرٹ کر دیتی ہوں, جو اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی, لیکن ہمارے کافی فینز ہیں, انہوں نے اسکرین شاٹ کر کے سیو کی ہوئی ہیں اور ہمیں بھیجی ہوئی ہیں. اس کے بعد میں نے اس کو ٹویٹ کی تھی کہ جو پاکستانی ہے 20 سال کا, میں آپ لوگوں کو یہ ٹویٹ پڑھ کے سناتی ہوں, اور یہاں پہ لکھی بھی ہوگی کہ میں نے اس ٹویٹ میں کیا لکھا تھا. اس کے بعد میں نے ایک ٹویٹ بنائی تھی, اس میں نے لکھا تھا You know what's even funnier? These little 20-year-olds don't have the guts to say this shit they try to tweet on their tiny pages to our faces. I wish I could bring them out of their little huts in Pakistan and knock them out because that's how small they are. You wouldn't need to. آپ کو پتا بھی ہے اس ٹویٹ کا مطلب کیا ہے؟ ڈکی نے اس طرح کی ٹویٹ آپ کو باہر نکال کے دکھائی ہے, او مائی گاڈ پاکستانی کا نام نیچے بدنام کریے, یہ کریے, وہ کریے. اگر مجھے پاکستان سے اتنی نفرت ہوتی, میں پاکستان آتی, اور اگر آتی اور کسی نے دیکھا ہوتا کہ میں نے اس طرح کی کوئی گندی چیز لکھی ہے, وہ مجھے جوتے نہ مارتا, مجھ پہ انڈے نہ پھینکتا. لیکن وہی فینس پکچرز لے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک بغیرت انسان بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح کے گندے گندے لفظ لکھ رہا ہے اور بعد میں ڈیلیٹ کر رہا ہے, اور جب میں اس کو ٹویٹ کرتی ہوں تو وہ وہی پارٹ لے کے سیو کر کے دکھاتا ہے, او مائی گاڈ I didn't do anything. اس میں نے لکھا ہوا ہے tiny YouTubers اور tiny people. You know what that means? Tiny اس کا مطلب یہ نہیں ہے نمبرز کے حساب سے, اس کے حساب سے تو میں بھی tiny ہوں. شام کے الحمدللہ 2 ملین ہے overall on YouTube. 2 ملین سے بھی اوپر ہے شام کے. میرے تو 400,000 بھی نہیں ہے ابھی. ویوز والے جتنے مرضی آئے, میرے 400,000 بھی نہیں ہے. تو tiny نمبر کے حساب سے میں بھی tiny ہوں اس لحاظ سے سوچا جائے, لیکن میں اس لحاظ سے نہیں سوچ رہی. میں tiny آپ کے برین کو کہہ رہی ہوں, جس کی سوچ tiny ہوتی ہے, جس کا دماغ زمین پہ ہوتا ہے اور پھر آسمانوں میں اڑ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ویڈیو بنا دی, میرے 6 لاکھ سے اوپر چلے گئے ویوز, oh my god I'm the world. Well, if you're the world, stop using our names in your videos. Why don't you write something like I have something to tell you, اور یا میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. ویوز آتا ہے, ویڈیو کے اندر 5 ایڈز لگاتا ہے. He's doing it for entertainment purpose, defaming purposes? No bro. اور میں نے جب کہا اس میں کہ little huts, آپ کو پتا ہے huts کتنی پیاری ہوتی ہیں,
first of all. Second of all, hut کا مطلب یہ تھا کہ وہ جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ وہ ویڈیوز بناتا ہے, that's a little hut. میں نے little hut پورے پاکستان کو نہیں کہا. اللہ کی قسم, that was for that individual جس نے وہ گندی ٹویٹ لکھی تھی. اس کو میں نے کہا کاش میں اس کو اپنے چھوٹے سے کمرے سے نکال کے اس کو دکھا سکوں کہ پاکستانی کرتے کیا ہیں. جو پاکستانی پاکستان میں رہ کے دوسروں پاکستانیوں کو دی گئی. اتنے بھی لوگ یہ سوچ کے آئی فون لیتے ہیں نا کہ بھائی آئی فون ہے اس لیے آئی فون ہی لینا. تو پھر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پنڈ میں نہیں بیٹھے ہوتے فیصل آباد والی سائڈ. وہی لوگ ہوتے ہیں جو پنڈ میں نہیں بیٹھے ہوتے فیصل آباد والی سائڈ. کبھی شام کے بارے میں بات کرتا ہے, اب میرے اوپر آ گیا ہے. You think you're the bomb? Yeah, I'm a queen. مجھے پتہ ہے حجاب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اتنا لو انسان جو عورت کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے, جس کی ماں بھی ہے بہن بھی ہے گھر میں, اس انسان کو تو جوتے پڑنے چاہیے. پاکستان میں کیوں رہ رہے ہو آپ؟ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے نا. اگر میں نے آج بول دیا کہ میں پاکستان کے لیے پاکستان سے باہر رہ کے کیا کیا کرتی ہوں, تو پھر آپ بولو گے شو آف. میں پاکستان کے لیے پاکستان سے باہر رہ کے, میں یہاں پہ پیدا ہوئی تھی, یہاں پہ بڑی ہوئی تھی, لیکن میں پاکستان کے لیے وہی کرتی ہوں جو پاکستانی کو کرنا چاہیے. اور ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں, آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, جو مرد ہوتا ہے نا, مرد اپنی عورت کے بارے میں یا دوسری عورتوں کے بارے میں گھر میں ماں بہن ہوتے ہوئے اس طرح کی گندی باتیں اور گلیز باتیں نہیں کرتا. مجھے تو اتنا بھی پتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ ویڈیوز بناتا ہے اور دوسری عورتوں کو ڈیفیم کرتا ہے, اور لوگوں کو کہتا ہے جا کے بولو ریسپیکٹ حجاب. ڈو یو نو what respect hijab means? ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ پرفیکٹ, میں نہیں مانتی کہ میں پرفیکٹ ہوں. دنیا میں لوگ اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کیونکہ وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں, میں نے ڈس ٹریک بنایا, اس میں آپ لوگوں کو چیزیں پسند نہیں ہے. I apologize for that. یہ انسان کبھی سوری بول سکتا ہے کہ اس نے ہماری ماں یا بہن کو گالی دی تھی؟ اس انسان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شام ادریس سے ڈائریکٹ بات کرے. وہ ہوتا ہے مسلمان. ہم پاکستانی ہیں, ہم ایک دوسرے کو اوپر لاتے ہیں, ایک دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اسلام نے اور ہمارے پاکستانی کلچر نے کبھی نہیں سکھایا. اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہو نا جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کو پسند نہیں آتا, تو پرائیویٹ میسج, آپ کی ویڈیو ہمیں پسند نہیں آئی, آپ یہ ٹھیک کر لو, یہ ٹھیک کر لو. کوئی ضرورت نہیں ہے ڈی سی بی سی یہ ایم سی ورڈز بولنے کی, کیونکہ یہ سکھاتا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو کس طرح بڑا کیا ہے. ہم پاکستانی ہیں. اب ہم ڈکی بھائی یا سعد الرحمان, جس کا نام اللہ کا ہے, رحمان اللہ کا نام ہوتا ہے, جن کو پتا ہے, ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کو, آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا رحمان تو اللہ کا نام ہوتا ہے. اس نے وہ نام ہٹا کے اپنے ٹویٹر پہ اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے DALLAY. اب آپ مجھے بتائیں اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس لفظ کا مطلب جب آپ کو پتہ چل گیا نا, تو ہمارا دماغ ہے نا اور ہماری آنکھیں ہیں وہ نیچے ہو جاتی ہیں. شرمندگی آتی ہے ایسے گھٹیا انسان کو آن لائن دیکھ کر کہ وہ اس طرح کی گندے لفظ پھیلا رہا ہے اور ہماری پاکستانی عوام سپورٹ کر رہی ہے. اور جو انسان بولتا ہے قندیل بلوچ کو مر جانا چاہیے تھا, اس کو یہ کر جانا چاہیے تھا, جو انسان مردہ لوگوں کی یا مردہ لاشوں کے بارے میں اس طرح باتیں کرتا ہے نا, اس انسان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. ٹھیک ہے تمہاری ویڈیو چڑھ گئی 600,000 ویوز, 700,000, چلو 10 ملین بھی چڑھ گئی, لیکن اب تمہاری اصلیت کھلے گی دنیا کے سامنے کہ تم کتنے گندے اور گرے ہوئے انسان ہو. ابھی ہم پاکستانی اس پاکستانی کو بتائیں گے جو پاکستان میں بیٹھ کے دوسروں کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے اور گالیاں نکال رہا ہے کہ پاکستانی مسلمان کس طرح ہوتے ہیں. Now we will unsubscribe to you. ہم جا کے اس کو unsubscribe کریں گے. جتنے بھی اس کو سبسکرائبرز ملے نا, وہ تو وہاں پہ خوشیاں منا رہا ہے کہ oh my god مجھے 7-8,000 سبسکرائبرز مل گئے ہیں, میری تو موجیں ہو گئی ہیں, شام ڈریس کو میں نے ننگا کر دیا. Do you know what ننگا means? استغفر اللہ. تمہارا باپ نہیں ہے گھر میں, تم جا کے اس کے سامنے اس طرح کے لفظ بول سکتے ہو؟ بول کے دکھاؤ. تمہیں ویڈیوز بنانے کا شوق ہے نا, اپنے باپ کو سامنے لا کے کمپیوٹر کے رکھو اور بولو ابو BC MC. تمہیں چھتر نہیں پڑتے نا, تمہارا نام بدل دینا. اب ہم دکھائیں گے جس نے رسپیکٹ حجاب ہیش ٹیگ شروع کیا ہوا ہے کہ ہیش ٹیگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب ہم اس کی ویڈیو پہ جا کے لکھیں گے ہیش ٹیگ ٹائنی یوٹیوبر. ہیش ٹیگ ٹائنی یوٹیوبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمبر سے ٹائنی, سوچ سے. جس کی سوچ اتنی گندی ہوتی ہے نا کہ وہ MC BC لوگوں کی ماں اور بہن کو کر کے پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہے, اس سوچ کو ہم نے دکھانا ہے کہ تم کہاں پہ ہو. جو شام اینڈ فراگی اس لیے اچھے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہہ رہے. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے پاکستان کے بارے میں کچھ غلط کیا تھا, تو میں آج اپنے آپ کو پاکستانی نہ کہتی, پاکستان میں ہر سال نہ آتی.
मीट एंड ग्रीट नहीं करती, हिजाब ना पहनती, पाकिस्तान का नाम रोशन ना करती, लेकिन मैं कर रही हूँ because I'm proud to be Pakistani and I bleed green even if I'm living in Canada. And if you're Pakistani और अगर आप मर्द हो जिसकी माँ या बहन है या आपको थोड़ा सा भी पता है पाकिस्तानी क्या होता है, तो जाके इस पाकिस्तानी को दिखाओ कि पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं. Show him the power of Pakistanis. Go and comment hashtag tiny YouTuber under his entire video. Go and unsubscribe. Go and dislike. We can show him the power of hijabis. We can show him the power of Pakistanis. क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी and we bring justice. फिर रहती है एक बात एक औरत की. उसका नाम है इम्मी मरियम. ये औरत अपने आप को हिजाबी बोलती है और मुझे कहती है रिस्पेक्ट हिजाब. इस औरत ने मेरे नाम का हिजाब ट्यूटोरियल कुछ महीने बनाया था जिसकी खुदा की कसम मुझे पता भी नहीं था. ना मुझे पता था इसने हिजाब ट्यूटोरियल बनाया, ना मैंने देखा था. फिर कुछ दिन के बाद इसने अपना ट्यूटोरियल डिलीट करके कहती है कि मुझे कॉपीराइट क्लेम आई है और मुझे गवर्नमेंट ने लीगल नोटिस भेजा है कि तुमने ये डिलीट करनी है वीडियो. जब आप किसी को लीगल क्लेम भेजते हो ना इमी, यू आर ऑल्सो अ फेलो पाकिस्तानी. उसके लिए आपको गवर्नमेंट की आईडी की जरूरत होती है. मैं तो अपना नाम ही नहीं बताती. आप जाके उस लीगल नोटिस की कोई प्रूफ दिखा दो ना, जाके मेरी आईडी आप पोस्ट कर दो. मैं आपको फुल इजाजत देती हूँ. ऑनलाइन एंड पब्लिक, आई डेयर यू टू गो पोस्ट माई आईडी जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, उस पर मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ है. जाके पोस्ट करो. उस हिजाब ट्यूटोरियल में ना मेरा नाम था ना मेरी शक्ल थी, तो मैंने वो तुम्हारी वीडियो कॉपीराइट कहाँ से कर ली? इतने ड्रामे का शौक है ना इस लड़की को, इतने ड्रामे का शौक है कि जब इसने ये वीडियो बनाई फ्रॉगी गामा हिजाब ट्यूटोरियल रिमूव्ड, उसके बाद मैंने इसको डायरेक्टली प्राइवेटली मैसेज किया था. खुदा की कसम है ना, वो पुट दैट डाउन हियर. मैंने आपका हिजाब ट्यूटोरियल डिलीट नहीं किया. आप चाहो तो दोबारा बना सकती हो. आई लाइक द फैक्ट दैट यू मेड अ हिजाब ट्यूटोरियल ऑन मी. मैंने इसको सारी ये स्वीट बातें की. इस औरत ने वो बातों का जवाब भी नहीं दिया. फिर जाके दूसरी वीडियो बनाती है जिसके ऊपर मेरा नाम दोबारा लिखा गया है और उसमें इसने लिखा है एंडिंग दिस ड्रामा. ड्रामा किस चीज का? मैंने तुम्हें उस वीडियो का जवाब दिया था. मैंने तुम्हारे ऊपर कोई वीडियो बनाई भी थी. मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें व्यूज चाहिए, इसलिए तुमने 3 वीडियोस बनाई थी जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था और तुमने किसी भी मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया. व्हाट डज दैट शो यू? What kind of a low life you are, right? अगर आप किसी को मैसेज करते हो प्राइवेटली और वो आपको जवाब नहीं देता, हालांकि उसकी स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करता है आपके इंस्टाग्राम पे, आप मुझे बताओ. इस औरत ने जाके डकी भाई की वीडियो के नीचे कमेंट लिखा हुआ है हैशटैग रिस्पेक्ट हिजाब. आप मुझे कहती हो ना रिस्पेक्ट हिजाब, तुम्हारा हिजाब किधर है? तुमने एक पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पे लगाई हुई है जहाँ पे तुम्हारे बाल निकले हुए हैं, तुम्हारा हिजाब सर से उड़ रहा है और तुमने लिखा भी हुआ है कि मेरा हिजाब सर से उड़ रहा है. पिक्चर इज राइट हियर. दैट्स व्हाट यू कॉल हिजाब? तुमने पिक्चर क्यों ली? पिक्चर पोस्ट क्यों की? तुम्हारे कान नजर आ रहे हैं, इयररिंग्स निकली हुई हैं, तुम्हारा पूरा गला नजर आ रहा है. आप लोग मुझे कहते हो ना क्या नजर आ रहा है? ये टाइट है, ये टाइट है ना. अगर ये टाइट है तो फिर ये क्या है? अब ये औरत दोबारा एक वीडियो बनाएगी, मुझे पता है इसको तो व्यूज चाहिए, ये मुझसे डायरेक्टली बात ही नहीं करती और वो अपने आप को इतना इनोसेंट बना के सिंपैथी लेने के लिए, ओह माय गॉड गाइस, फ्रॉगी डिलीटेड माय हिजाब ट्यूटोरियल, आई डिडंट डू एनीथिंग, पाकिस्तानीज, शी इज मेकिंग पाकिस्तानीज लुक बैड, आई डिडंट थिंक अ पाकिस्तानी वुड डू दैट टू मी. And I feel like if there was an issue with me using any photos, I could have been contacted through email. There are 100 ways to contact me. You're also a Pakistani woman. You're putting down another Pakistani. Why? Why are you using my name in your title? You want the views, you want the money, but you don't respond to me like an Islamic hijabi girl would do. Immi or Taki. और जितने भी लोग हैं जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ओह माय गॉड मैं भी बनाऊंगी वीडियो, मैं भी बनाऊंगी वीडियो. तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? जाके गरीब बच्चों को खाना दो मैन. रमजान आ रहा है, इतनी तो तुम लोगों में गैरत होनी चाहिए कि समझ जाओ कि पाकिस्तानी एक दूसरे को नहीं गिराते. मैं भी पाकिस्तानी हूँ एंड आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी. शाम भी पाकिस्तानी है. शाम इज अ प्राउड पाकिस्तानी. शाम ने कनाडा में रहते हुए दिल पाकिस्तान बनाया था यार, पाकिस्तान में जाके नहीं बनाया था. और अगर हमें पाकिस्तान से इतनी नफरत होती ना तो हम पाकिस्तान का नाम कभी लेते ही ना अपनी वीडियोस में. हालांकि हम फुल डे उर्दू व्लॉग बनाते हैं ताकि आप लोग खुश हो सको. हम अंग्रेज नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं. अगर हम कनाडा में रहते हैं और हमारे पास पैसा है, हम शो ऑफ नहीं कर रहे. अगर आप लोगों के पास पैसा होता और आप वो गाड़ी ना लेते जो आपको अच्छी लगती है,
آپ وہ گھر نہ لیتے جو آپ کو پسند ہے, آپ وہ کھانا نہ کھاتے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, وہ گفٹ نہ پہنتے, وہ کپڑے نہ پہنتے جو آپ کو پسند ہے. ہم لوگ بھی چیریٹیز میں پیسہ دیتے ہیں. اللہ معاف کرے, جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہم نے صدقہ دیا تھا, ہم نے اورفنیج میں کپڑے بھیجے تھے. مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں میں کچھ تو دل میں دھڑاک لگی ہے یہ ویڈیو دیکھ کے, اور آپ لوگوں میں اتنی غیرت ہے کہ آپ ڈکی جیسے انسان کو, جس انسان میں کوئی غیرت نہیں ہے, جو گالیاں نکالتا ہے, اس انسان کو جا کے بولو کہ پاکستان کا نام روشن کرے. اس انسان کو جا کے بولو کہ پاکستانیوں کو نیچے نہ گرائے, گالیاں مت نکالو, جا کے کسی چیریٹی میں کام کرو. مجھے پتا ہے جتنے بھی پاکستانی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کے لیے ہے, because I'm a Pakistani and I'm proud to be Pakistani. I love being Pakistani and I'm going to put it out there for as long as I live that I'm a Pakistani. Pakistanis, we stand united. ہم سعد الرحمان, AK ڈکی بھائی, امی مریم جو گالیاں نکال رہے ہیں, دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں, ان سب کو دکھائیں گے کہ پاکستانیز ہوتے کیا ہیں. ہماری دماغ ٹائنی نہیں ہے. We are not tiny YouTubers. Let's spread the hashtag tiny YouTubers. Let's show these tiny minded Pakistanis کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری کتنی پاور ہے. اسلام میں, حجابیز میں, women empowerment, Pakistanis all the way. I know I have a lot of Indian fans as well, and I want you guys to jump on the bandwagon as well, because Indians also stand united. Well, at least you guys have proof now. اور مجھے پتا ہے کہ پاکستانی جتنے بھی مرد ہیں, ان کے منہ سے گندی گالی یا ان کی فنگرز پہ گندی گالی اس ویڈیو پہ نہیں آئے گی, کیونکہ جو اس ویڈیو پہ لکھے گا وہ نامرد ہے, وہ انسان نہیں ہے. اس ویڈیو میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ ویڈیو ویوز یا پیسے کے لیے نہیں ہے. I'll see you guys inshallah in my next video. Spread love, not hate. Ramadan Mubarak in advance to all of you. I love you all with all my heart. Thank you so much for watching this video. Inshallah milte hain agli video mein. Allah Hafiz.